بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دعا ہے رب لم یزل سے کہ وہ پاک ذات آج کے دن کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں عطا فرمائے اور ہمیں آج اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن آج کے دن کا صدقہ ہم سب کو عذاب نار سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید نے دنیا کو متاع قلیل کہا ہے، ایک مختصر ترین زندگی کا حصہ، ایک مختصر ترین دنیا کے اندر زندگی کا عرصہ جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور اتنی مہلت عطا فرمائی کہ جتنی مہلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی ہوئی لوح محفوظ پر موجود ہے، اور اتنی مہلت کہ جس کے بارے میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا کا وقت اتنا ہے جتنا عصر سے لے کر مغرب کا وقت ہے، جتنا عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سے دنیا کو قائم فرمایا، ایک مرتبہ بھی اللہ نے اس کو خوش ہو کر نہیں دیکھا، اس دنیا کو خوشی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس کا دیکھنا انسان کی بہتری اور فضل کے لیے تو ہے، لیکن اس دنیا کے معاملات پر اللہ کبھی خوش نہیں ہوا۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اور اس کے ساتھ کئی ایسی چیزیں منسلک ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے اتنی وضاحت کے ساتھ بار بار اپنے انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کیا، اور جہاں توحید، رسالت، نبوت کی تحریک کی بات تھی، کلمہ حق کی بات تھی، جہاں انبیاء نے اپنی نبوت اور رسالت کی دعوت دی، وہاں ایک جملہ لازماً اپنی امت کو بتلایا کہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے، اسے مستقل نہ سمجھا جائے، یہ ایک درمیانی سرائے ہے، بین اسی طرح
جیسے ہم گھر سے نکلتے ہیں اور کسی دوسرے دور دراز شہر میں جانا ہو تو اس سفر کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اتنا زیادہ راہ ہو جتنا زیادہ راہ کام آ جائے. ضروریات کی معقول ترین چیزیں، معقول ترین اشیاء، کپڑے ہیں تو تھوڑے سے ہیں، پانی ہے تو اتنا جتنا سفر میں کام آ جائے، کھانا ہے تو اتنا جس سے بھوک مٹ جائے، سونے کے لیے اب چارپائی تو نہیں ہو سکتی، کوئی بڑا بیڈ نہیں ہو سکتا، ایک چٹائی رکھ لی جہاں سونا سویا بھی جا سکے، کہیں آرام کرنا ہے تو آرام کی کچھ چیزیں رکھ لی، اور یہ کل متاع ہمارے ایک چھوٹے سے تھیلے میں بیگ میں آ گئی. اگر غور کیا جائے زندگی اس طرح بھی گزر سکتی، زندگی اس طرح بھی گزر سکتی جیسے انسان سفر میں گزارتا، زیادہ چیزوں کو اختیار نہیں کرتا، زیادہ کھلارا نہیں کھلارتا، زیادہ مشقت میں نہیں پڑتا، اور اس کے ساتھ اللہ اور نبی کریم رؤوف الرحیم کے حکم کے مطابق قناعت بھی بندے میں پیدا ہو. پتہ ہے اب سفر ہے، اب روزے چند روز گزارنے ہیں، چند دن کا سفر ہے، چند ایام کا سفر ہے، تو اس کے مطابق اپنی چیزوں کو اختیار کیا. نہ گھر لے کر جا سکا، نہ بڑی مال و دولت اس کے ساتھ جا سکی، نہ پیسہ، نہ کوئی قیمتی اشیاء، نہ کوئی سامان آسائش اس کے ساتھ. اور یہی تصور اللہ تعالیٰ بندے کو حج میں بھی عطا کرتا ہے، عمرہ میں بھی عطا کرتا ہے، کہ صرف 2 چادریں جس سے انسان کا ستر چھپ جائے، اتنے کپڑوں سے بھی انسان کا گزارا ممکن ہے. اور ایسی حالت، ایسی صورتحال کہ جس سے انسان محض چند ٹکڑوں پر گزارا کر لے، پانی کے چند گھونٹ اس کے لیے کافی ہو جائیں، چند ضروریات کی چیزیں اس کے لیے کافی ہو جائیں، وہ اکتفا کر کے واپس گھر لوٹتا. جب واپس آتا ہے تو گھر میں کھانا بھی وسیع ہے، رہنا بھی وسیع ہے، لیٹنے کا، سونے جاگنے کا سارا اس کا معاملہ بڑا وسیع ہے، اور غرض کہ جتنی چیزیں ہیں اسے وسعت کے ساتھ دوبارہ مل جاتی. اب پانی کا 1 گلاس نہیں، وہ 4 گلاس پی لے. اب وہ کھانا ہے تو جتنی مرضی روٹی بھوک کے مطابق لے لی. اب بستر ہے تو بھلے 2 بستر اوپر بچھائے، 2 نیچے بچھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بین اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی مثال رکھی ہے کہ دنیا کے اندر جتنا وقت تم گزارتے ہو، اگر تم چند چیزوں پر اکتفا کرنا سیکھ لو تو اللہ تمہیں اس کا آگے بہترین بدل عطا فرمائے گا. اور اگر تم نے دنیاوی اشیاء، دنیاوی نعمتیں اتنی اکٹھی کر لیں کہ جو ضرورت زائدہ زائد ضرورت سے ہیں اور ان کا استعمال شاید کبھی بھی نہ ہو یا کبھی کبھار ہو، تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا یہ سارے کا سارا سامان تمہارے لیے دھوکے کا ہے، بیکار، تم اس سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ آخرت کے اندر تمہیں ہر اس چیز کا جواب دینا پڑے گا کہ جس چیز کو تم نے بیکار حاصل کیا، کوئی اس کا مقصد ہی نہیں تھا، کوئی اس کے فوائد ہی نہیں تھے،
قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کا ذکر کیا جن قوموں میں سونے چاندی کی اینٹیں ان کے پاس موجود تھیں، خزانے موجود تھے، وہ قارون ہو، وہ شداد ہو، وہ نمرود ہو، وہ فرعون یا آل فرعون ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بار بار اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنے مال کو اپنا خدا سمجھنا شروع کر دیا، اپنی خواہشات کو اپنا رب سمجھنا شروع کر دیا، اور اپنی نفسانی خواہشات کو اس طرح مقدم جانا کہ اس کے سامنے اللہ کے حکم کو معاذ اللہ پامال کرنے میں بھی عذر بھر کی دیر نہیں لگائی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا، خالہ زاد بھائی تھا، اور حسین اتنا تھا کہ اس کا حسن دیکھ کر لوگ دنگ رہ جاتے، اتنا با اثر شخصیت کا مالک، حسن اور شان و شوکت اس کے وجود سے چھلکتی تھی، لیکن غریب تھا، غریب تھا، مال نہیں تھا، مفلس بہت تھا۔ تو اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے شرط طے کی کہ اگر آپ مجھے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تو اللہ سے یہ وعدہ دلوائیے، اللہ مجھے اتنی دولت دے کہ اتنی دولت کسی کو دنیا میں اللہ نے پہلے نہ دی ہوگی، اور میں اس دولت کو پھر خود بھی استعمال کروں گا، لوگوں پہ بھی خرچ کروں گا، غریبوں پر بھی، دین پر بھی، سارے وعدے کیے۔ اللہ نے کہا جا موسیٰ تیری سفارش کو مانا، قبول کیا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین علم رکھنے والا ہے۔ اللہ اس واقعے کے ذریعے قیامت تک کے انسانوں کو سمجھانا چاہتا تھا کہ پہلی بات جو شخص ایمان کسی شرط کے ساتھ قبول کرتا ہے، اس کا ایمان اس کو دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے۔ جو نیکی کسی شرط پر کرے، ایمان کسی شرط پر قبول کرے، ایمان مشروط نہیں ہوتا بلکہ ایمان غیر مشروط ہوتا، بغیر کسی شرط کے ہوتا۔ ایمان قبول کروں گا اس لیے کروں گا کہ اللہ مجھے جنت دے گا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ ایمان قبول کروں گا اس لیے کروں گا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچائے گا، یہ بھی ایک شرط ہے۔ لیکن یہ خیال حرام تو نہیں، بیکار تو نہیں، لیکن کچھ شرائط ایسی ہیں کہ اللہ میں ایمان اس لیے قبول کروں گا، پہلے دولت دے، پہلے مال دے، پہلے اولاد دے، پہلے گھر دے، پہلے مجھے بڑا بنگلہ دے، پہلے مجھے بیوی بچے اور گھر کی وسعت دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو انسان کے لیے عبث قرار دیتا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں، بیکار، کھوٹا سکہ، چلے گا نہیں، کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح جب قارون کو دولت ملنا شروع ہوئی تو 40 اونٹ اور ایک روایت ہے کہ 100 اونٹ صرف اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے، اتنا مال تھا، اتنی دولت، اس کے اتنے بینک بیلنس بڑھنے شروع ہو گئے کہ زمین کے اندر غاریں بنا بنا کے اپنے مال کو جمع کرتا، نگران بٹھاتا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مال کا ملنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن یہ اس وقت تک نعمت ہے جب تک اس کے ذرائع حلال ہوں اور حلال ذرائع سے یہ خرچ کیا جا رہا، یعنی آمدن اور خرچ حلال ہی رہے، یہ نہیں حلال کمایا اور حرام پر خرچ کیا، یا حرام کمایا اور حلال پہ خرچ کیا۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں یہ عذاب ہے۔ اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم دیا
تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا اپنی قوم کے بڑوں کے پاس جاؤ تاکہ ان کو بتاؤ، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بتائیں، اپنے قبائل کو بتائیں، اپنے چھوٹوں کو بتائیں اور زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور یہی حکم قارون کے لیے بھی تھا، لیکن قارون وہ ذلت کا مارا ہوا، وہ خباثت کا مارا ہوا، اس نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام یہ دولت میری اپنی محنت سے اور کاوش سے اور کوشش سے حاصل کی گئی، اور صبح و شام میں نے محنت کی، خون پسینہ میرا بہا، اور میں زکوٰۃ کس چیز کی دوں؟ معاذ اللہ۔ یہ کھلی بغاوت اور سرکشی اللہ کو ناپسند آئی، اور نتیجتاً اللہ نے اس کو زمین میں دھسانا شروع کیا، اور حدیث پاک ہے قیامت تک وہ دھسا جاتا رہے گا، اسے دھسایا جاتا رہے گا، اسے زمین کے اندر آگے سے آگے اللہ نچلے گڑھوں میں پھینکتا رہے گا، یہاں تک کہ اللہ قیامت کو قائم فرما دے گا۔ کتنا بڑا عذاب ہے، کتنا بڑا یہ عذاب ہے۔ اور نہ صرف وہ دھسایا بلکہ اس کے مال کو بھی اس کے ساتھ اللہ نے دھسایا۔ اسی طرح میرے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجر عورتوں سے جب بھی گفتگو کی یا اہل مکہ میں عورتوں سے بیعت لی، ان کو بار بار اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا کہ جو تمہارے پاس چاندی سونا ہے، جس کو تم چمٹا کے سینے پہ رکھتی ہو، کانوں میں ڈالتی ہو، آنکھوں اور دل کو وہ بڑی چیزیں لباتی ہیں، ان سے بڑا سرور ملتا ہے، تو یہ سونا چاندی اس کی زکوٰۃ دینا تم پر لازم ہے، تم اس کی زکوٰۃ دو۔ اسی طرح ایک صحابیہ رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر مقروض ہے، کیا میں یہ اپنے مال میں سے حصہ اس کو نہ عطا کر دوں؟ حضور نے فرمایا ضرور کر، تمہیں دو چیزوں کا اجر ملے گا، ایک تو صدقہ کرنے کا اور دوسرا قرابت داری کا۔ جو تیری قرابت داری ہے، رشتہ داری، تجھے اس کے پالنے کا بھی اجر ملے گا۔ اور پھر اسی طرح انصار عورتیں جن کے پاس بہت مال و دولت، انصار مدینہ مضبوط تھے، ان کے معاشی حالات اچھے تھے، ان کے باغات اور ان کی کھیتیوں میں بڑا پھل تھا، ان کے مال مویشی کے اندر بڑی اللہ نے وسعت رکھی تھی، لیکن نظام زکوٰۃ کا تصور ان کے ہاں موجود نہیں تھا۔ یہ اسلام نے وہی تصور دیا جو پچھلی قوموں کو اللہ دیتا ہے۔ الغرض یہ قومیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں نافرمانی کی، سرکشی کی، اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ ان کی آج بھی ماڑیاں، ان کے آج بھی گروندے دنیا میں گرے ہوئے دیکھے جا سکتے، نشانیاں موجود ہیں، لیکن قرآن پاک نے ایک بڑا عجیب تصور انسان کو دیا، بڑا عجیب تصور یہ دیا کہ لوگوں تم لمبی امیدیں نہ باندھو، لمبے لمبے منصوبے نہ بناؤ، اور یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 چیزیں بدبختی کی علامتوں میں سے علامت ہے، 4 چیزیں بدبختی کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ پہلی شے دل کا سخت ہو جانا، دل میں نرمی نہیں، دل میں نرمی نہیں تو زبان میں نرمی نہیں، زبان میں نرمی نہیں تو لہجے میں نرمی نہیں، دل کا سخت ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ دوسری بدبختی کی علامت آنکھوں کا آنسوؤں سے جاری نہ ہونا۔ کوئی مات ہو گئی، قیامت کا ذکر، حشر کا ذکر، قبر کا ذکر، موت کا ذکر، یا کسی کی مصیبت ہے، تکلیف ہے، لیکن اس کے دل پہ
اتنی شکاوت قلبی بڑھ گئی کہ آنسو جاری نہیں ہو رہے۔ اور فرمایا تیسرا، انسان کا وجود تکبر کے ساتھ پر ہو جائے، یہ بھی بدبختی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور چوتھا، طول الامل، لمبی امیدیں، لمبے منصوبے، اتنے لمبے منصوبے۔ پوچھا گیا کہ بھائی یہ دولت کس کے لیے اکٹھی کی گئی؟ تیرے تو 2 بچے ہیں، تم نے تو سینکڑوں بچوں سے بھی زیادہ کی وراثت جائیداد بنائی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک گھر سے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول نے گھر بنایا، اس پر پونچا لگایا، مٹی کا لیپ کیا اور اس پر چونا پھیرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے محبوب گزرے اور ناپسندیدگی سے دیکھا۔ فرمایا تو اس گھر کو اتنا کیوں زیادہ روشن کر رہا ہے، کیوں سجا رہا ہے، جبکہ عنقریب تیرا مال، تیرا مکان اور تو عنقریب اس مٹی کے اندر مل جائیں گے۔ وہ صحابی رونا شروع ہو گئے، فوراً سے پیشتر اپنے گھر سے سارا چونا اتارا، اور جب اللہ کے محبوب گزرے تو خوش ہو کر گزرے۔ اللہ کے نبی کے دور کے اندر اس قدر ممانعت ان چیزوں کی برتی گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، لیکن جیسے جیسے امت میں وقت گزرتا گیا دلوں میں سختیاں آتی گئیں، لمبے منصوبے بنائے جانے لگے، بڑے بڑے طویل منصوبے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں فلاں کروں گا۔ اور حدیث پاک ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان رکھی، کثرت سے لوگ اس عمر کے بعد دنیا سے وصال کر جائیں۔ حضور نبی اکرم نے خود فرمایا کہ میری امت کے لوگ کثرت سے 60 سے 70 سال تک زندہ رہیں گے، کوئی اللہ ماشاءاللہ ہوگا جو آگے جائے گا، کوئی 80 90 100 جس کی زندگی میں اللہ برکت پیدا کرے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا اس سے زیادہ عمر اللہ میری امت کو نہیں عطا فرمائے گا۔ اس کی بھی بڑی حکمت ہے کہ جتنی عمر بڑھتی ہے گناہ بڑھتے، خطائیں بڑھتی ہیں، انسان کی لغزشوں میں اضافہ ہوتا، نافرما برداری بڑھ جاتی ہے، دل اور پتھر ہو جاتا۔ تو جتنی طویل عمر اتنے طویل گناہوں کے انبار بھی ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں نے بارہا اللہ سے عرض کی، یا اللہ ہم تیری بارگاہ کے اندر عمر کی برکت مانگتے، اور اس شرط پر مانگتے ہیں اللہ تو ہماری عمر کو اپنی رضا کے معاملات کے ساتھ روشن رکھنا، اور اگر ایسا نہ ہو تو ہمیں دنیا سے لے جانا۔ یہ دنیا میں زندگی کا عذاب بھی بہت بڑا۔ پھر اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمبے منصوبے ہرگز نہ باندھو، یہ بھی دل کے سخت ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح کچھ اور صحابہ کرام بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا آپس میں نصیحت ہو رہی ہے؟ ایک دوسرے کو نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ ہمارے بھائیوں، ہم نے اتنا مال اکٹھا کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ہمیں دنیا میں ہی کسی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اور عالم یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا وصال ہوا تو کفن تک آپ کے پاس دستیاب نہیں، کفن تک آپ کے پاس دستیاب نہیں تھی۔
یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کو زیادہ اکٹھا کر لیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، آپ فرماتے کہ ایک بار مجھے حکیم نے بتایا کہ اے عمر تجھے بخار ہے، کمزوری ہے، بس تو شہد اور دودھ کو اکٹھا استعمال کر۔ گھر میں شہد نہیں تھا، کسی نے بتایا بیت المال میں ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ اس میں سے تھوڑا شہد لایا گیا، ساتھ دودھ لایا گیا، ایک دو لقمے لیے اور روتے روتے گھگی بند گئی۔ پوچھا اے سیدنا عمر کیا ہوا؟ فرمایا رسول پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان پر میں نے کبھی دو کھانے اکٹھے نہیں دیکھے، اور آج عمر اس چیز میں ہلاک ہو گیا کہ میں دو چیزوں کو اکٹھا استعمال کر رہا ہوں، شہد اور دودھ۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ آپ اپنے مزے یا لذت کے لیے نہیں لے رہے تھے، بلکہ حکیم معالج کے کہنے پہ لے رہے ہیں۔ معالج کے حکم پر شریعت کے اندر بھی نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ شریعت کے اصولوں میں جتنی سختیاں اگر معالج کہہ دے تو اس میں فقہاء نے اجازت دی کہ وہ کر لے، لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ شہد اور دودھ اکٹھا کرنا آپ اس کو دو کھانے تصور کر رہے ہیں جو کہ علاج کے لیے۔ اسی طرح میرے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت اسامہ کو دیکھا، ان کے پاس لونڈی ہے۔ پوچھا اسامہ تیرے پاس تو پیسے نہیں تھے، لونڈی کہاں سے لی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ 1 مہینے کے ادھار پر لی ہے، اس کی رقم دوں گا۔ فرمایا تو نے 1 مہینہ کے قرض کے اوپر اس امید پر یہ لونڈی خریدی، کیا تجھے یقین ہے تو زندہ رہے گا؟ تجھے یہ گمان ہے کہ اتنا وقت تیرے پاس ہوگا؟ عرض کی آقا میں سمجھا نہیں۔ محبوب پاک فرماتے جیسے ہی تیرا نبی 1 لقمہ منہ میں ڈالتا ہے مجھے یقین ہوتا ہے کہ اگلا لقمہ شاید گلے تک پہنچے یا نہ پہنچے، اللہ مجھے اپنی بارگاہ میں واپس بلا دے۔ فرمایا مجھے اتنا بھی اپنی زندگی پر یقین نہیں ہے، اور تو نے اتنا لمبا عرصہ اس لونڈی کے لیے قرض لیا، کہا اس کی وصیت کر کے جانا، اس کا انتظام کرنا، ایسا نہ ہو تو قرض ادا کیے بغیر مر جائے اور اللہ تجھے اس عذاب کے اندر مبتلا کر۔ وہ اسامہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ بچوں میں سب سے زیادہ محبت اسامہ سے کرتا ہوں، اسامہ سے کرتا ہوں، جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، جو آپ کے گھر میں پلے بڑھے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم بچوں میں سب سے زیادہ محبت حضور نے اسامہ اور فاطمہ سے کی، ان دونوں بچوں سے رغبت حضور کو تھی۔ اسی طرح میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور چیز کے بارے میں بھی اپنی امت کو بار بار آگاہ کیا کہ تم کثرت کے ساتھ قبرستانوں میں جایا کرو، تم قبروں کو دیکھا کرو، ان کا دیدار کرو، ان کی زیارت کرو، اور پھر فرمایا اپنی قبروں کی حفاظت بھی کرو۔ اس کی کیا وجہ؟ کتنی بڑی حکمت کہ جب بندے کے رشتہ دار دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی قبروں کی اگر وہ حفاظت نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے وہ ان قبروں کو کبھی دیکھنے ہی نہیں جاتا، ان کو دیکھنے ہی نہیں جاتا، ان سے ملنے ہی نہیں جاتا، ان کے لیے دعا ہی نہیں کرتا۔ اور اگر وہ دعا نہیں کر رہا تو اس کے دل میں قبر کا خوف پیدا نہیں ہوتا، اس کے دل میں حشر کا خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو بندہ قبرستان کو عزیز رکھتا ہے، یقین جانے قبر بھی اس کو عزیز رکھے گی۔ جو قبر کو عزیز نہیں رکھتا، جس کو یاد ہی نہیں کہ قبر آخری ٹھکانہ ہے، آخری مقام ہے، اس کو قبر بھی عزیز نہیں رکھے گی۔ لیکن جو قبور پر جاتا ہے
اور اہل قبور کے لیے استغفار کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے لیے بھی نجات کا مژدہ جاں فضا سنایا۔ اسی لیے قبور پر جانا حضور کی سنت۔ میرے آقا جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے، مکہ میں جنت المعلیٰ میں جایا کرتے، دعائیں مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے کہ اپنے رشتہ دار و اقربا سے تعلق بھی رہے اور ان کے لیے استغفار جو ان کا ہم پر حق ہے اس کو بھی بندہ ادا کرے۔ پھر اسی طرح میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ہمیں موت کے بارے میں کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ سنا ہو۔ محبوب پاک رونا شروع ہو گئے، فرمایا یہی سوال جو تم نے مجھ سے کیا میں نے ایک دن جبریل امین سے کیا کہ اے جبریل مجھے ایسا واقعہ سنا کہ جس واقعے کی رکت دل پر طاری رہے اور دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ نہ سناؤں کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص اللہ نے ایسا پیدا فرمایا جس کو اللہ نے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک پہاڑ کے اوپر زندگی گزارنے کا موقع دیا۔ اور یا رسول اللہ اس میں حیرت کی بات یہ کہ اس پہاڑ کے چاروں طرف سمندر، جزیرہ ہے، کوئی چیز اس بندے تک پہنچ نہیں سکتی اور وہ بندہ اس جزیرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ محبوب نے فرمایا اس پہ کیا حیرت ہے، کوئی کشتی اس کو لے جائے گی یا کوئی کشتی والا اس تک پہنچے گا؟ عرض کی آقا اس جزیرے تک کوئی کشتی نہیں پہنچ سکتی، پہنچے گی تو وہ اس کشتی پر سوار ہو کے باہر نکلے گا۔ فرمایا اس شخص نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اگر تو نے اس پہاڑ پر مجھے تنہا پیدا کیا تو اے رب کریم تو مجھے اسی پہاڑ پر تنہا موت عطا فرمانا، جس کو اللہ نے قبول کر لیا۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا اس میں کیا حیرت ہے، بے شمار لوگ دنیا میں تنہا ہیں۔ عرض کی آقا سنیں، وہ ایسا تنہا نہیں، وہ ایسا تنہا ہے اس کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں، اس پر کوئی حقوق العباد نہیں، اور 24 گھنٹے میں جب اس کے اوپر سے گزرتا ہوں یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں یا اس کو قیام میں دیکھتا ہوں، رکوع میں دیکھتا ہوں یا سجدے میں دیکھتا ہوں، اور چند گھڑیاں وہ بندہ صبح و شام میں آرام کر کے سکون پاتا ہے اور اس کے بعد اپنی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ تو بڑی حیرت کی بات، وہ کھاتا کہاں سے ہے، پیتا کہاں سے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس پہاڑ کے اوپر ایک چشمہ جاری ہے، جب سے وہ پیدا ہوا وہ چشمہ جاری ہے اور اس کا پانی اتنا لذیذ، میٹھا، شیریں اور ٹھنڈا ہے کہ انسان اس کو پی کر سکون پاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ اس پہاڑ کے نیچے کچھ اللہ نے انار کے پودے پیدا کیے جس پر ہر روز ایک انار اگتا ہے، وہ اس کی غذا وہ اس کو کھاتا ہے اور کھا کر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، یا اللہ پاک تیری ذات، تو نے اس تنہا جزیرے پر مجھے پانی بھی عطا کیا اور میری غذا کو بھی مجھ تک پہنچایا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس میں کیا حیرت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سنیں، حیرت یہ کہ اس شخص کو اللہ نے 1000 سال کی زندگی عطا فرمائی۔ فرمایا اچھا یہ تو واقعی حیرت ہے، پھر آگے کیا حیرت؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کو موت آ گئی، اس نے اللہ سے دعا کی اللہ نہ مجھے قبر کے اندر منتقل کرنا، نہ میری لاش کو گلانا، نہ سڑانا، نہ پرندوں درندوں کی خوراک بنانا۔ اللہ نے کہا جا تیری یہ بھی بات مانی، ہم ہوا کو ہی تیری قبر بنا دیں گے، اس مٹی کے اوپر تیرے وجود کو اس طرح محفوظ رکھیں گے کہ کوئی درندہ تجھے تنگ نہ کرے، کوئی پرندہ تجھے چھیڑے نہ، کوئی چیز تجھے مٹی کے اندر مٹی نہ کر سکے،
کوئی پہاڑ تجھے اپنے اندر سمو نہ سکے۔ اور عرض کی یا اللہ ایسا ہی مجھے اٹھانا کہ جس حالت میں میں مرا اسی حالت میں مجھے اٹھانا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں روزانہ یا جب مجھے اللہ حکم دیتا ہے اس کی قبر کے اوپر سے گزرتا ہوں، اس کی قبر اس کا وجود ہے اور وہ سجدے کی حالت میں ہے، اور اللہ قیامت کے دن اس کو سجدے کی حالت میں اٹھائے گا۔ محبوب پاک نے فرمایا اس میں کیا حیرت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ سنیں، حیرت یہ ہے کہ جب اللہ قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا تو اللہ اس سے سوال یہ کرے گا، اے بندے بتا تیری بخشش کس چیز پر کروں؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں 950 سال یا 1000 سال زندہ رہا، رکوع میں رہا، سجود میں رہا، قیام میں رہا، اور کچھ گھڑیاں جو آرام کی، اس کے علاوہ میرے اوپر کسی کے حقوق ہی نہیں تھے۔ کوئی ہوتا تو اس کی چغلی کرتا، کوئی ہوتا تو اس کو بری نظر سے دیکھتا، کوئی حرام کلام کرتا، کسی کو حرام چھوتا، کسی کا حق کھاتا۔ اللہ تو نے مجھے پانی بھی دیا، غذا بھی دی، یا اللہ پس تو میری نیکیوں کے مطابق میرا فیصلہ فرما۔ اللہ کہے گا چل ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اللہ اس کی نیکیوں کے صدقے اس کی بخشش کا فیصلہ کرنے لگے گا، ایک مخلوق آواز دے گی یا اللہ رک جا، میں تیری مخلوق ہوں، اس پر میرا ایک دعویٰ۔ اللہ فرمائے گا تو کون ہے؟ وہ مخلوق پانی ہوگا، مخلوق اللہ ہر مخلوق کو زبان دے گا۔ قیامت کے دن ہر مخلوق دوسری مخلوق پر اپنا حق جتلائے گی، پس اس دن پانی حق جتلائے گا، یا اللہ میں پاک تھا، صاف تھا، پاکیزہ تھا، خوشبودار تھا، یہ پی کر مجھے پیشاب کے رستے گندا کر کے نکالتا۔ اللہ فرمائے گا تو نے سچ کہا، بتا آج تو اس سے کیا لینا چاہتا؟ گناہ تو ہے کوئی نہیں۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ اس کی 100 سال کی عبادت میرے حصے میں ڈالی جائے۔ وہ بندہ ابھی بھی بڑا مطمئن ہوگا، جنت کی طرف خود چل پڑے گا، لیکن ایک اور مخلوق دعوے دار آئے گا، وہ اس کے انار کا وہ پھل، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں پاک تھا، تو نے مجھے پاک غذا بنایا، یا اللہ یہ کھا کر مجھے گوں میں بدل دیتا تھا، گندا کرتا تھا، اللہ میرا آج اس پر حق ہے۔ اللہ فرمائے گا تو بھی سچا ہے، میری نعمت کو تو نے استعمال کیا، اس کا تجھے بدل دینا پڑے گا۔ ابھی بھی نیکیاں ہوں گی۔ تیسری مخلوق ہوا آئے گی، ہوا کہے گی یا اللہ پاک تیری ذات میں معطر تھی، میں اس کے نتنوں سے جاتی تھی، میدے میں پہنچتی تھی، پھیپھڑوں سے ہو کر میدے میں جا کے مجھے گندا کر کے نکالتا تھا، کیا میرا اس پر کوئی حق نہیں؟ اللہ فرمائے گا تیرا بھی حق ہے۔ یہاں تک ایک اور مخلوق آئے گی، ایک اور آئے گی، اس کو رونا بھول جائے گا، اس کی گگی بن جائے گی، ہنسنا بھول جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ استغفار، پاک تیری ذات، اللہ مجھے میری نیکیوں کے ذریعے نہیں اپنی رحمت سے بخشش عطا فرما، اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، میری نیکیاں کسی کام کی نہیں۔ اللہ فرمائے گا بے شک تو نے اچھا فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے زیادہ حیرت کا واقعہ میں نے جبریل سے کوئی نہیں سنا کہ جو شخص 1000 سال تک نیکی کرتا رہا اور قیامت کے دن اس کی وہ نیکی پوری نہ پڑی، اور وہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بس ہر وہ شخص جس کو اللہ نیکی کی توفیق دیتا ہے اس پر بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ کوئی نیکی ایسی نہیں جو بندہ اللہ کے اذن اور رضا کے بغیر کر سکے، اس کی اجازت اور اس کی مرضی کے بغیر کی جا سکے۔ ہر نیکی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے بندے کی طرف روانہ کرتا جو اس کے حصے کے اندر لکھ دی جاتی ہے، اور ہر وہ گناہ جو انسان کرتا وہ اس کی اپنی باطنی کرتوتیں ہیں، اعمال ہیں، اس کے اپنے معاملات جن کو کر کے وہ اللہ کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔
اسی لیے فرمایا کہ جیسے ہی کوئی مومن نیکی کرتا اللہ فوراً اس کی نیکی کو لکھ دیتا ہے، لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا فرشتے گناہ نہ لکھنا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے یہ معافی مانگ لے، یہاں تک کہ وہ بندہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ تک گناہ پر استغفار نہیں کرتا، اور جیسے ہی وہ ایک جمعہ گزرتا، ایک ہفتہ پورا گزر جاتا، وہ فرشتہ اس کے گناہ کو تحریر کر دیتا ہے، لیکن ابھی بھی وہ پکی تحریر نہیں، پھر وہ اگلے جمعے اگر توبہ کر لے اللہ پچھلے جمعے کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کو لازم رکھو، ایمان والوں کے ساتھ اکٹھے ہو کے پڑھو، اپنے کاروبار بند کر دو، جب جمعہ کی اذان دے دی جائے بازار البیع اپنی تجارت بالکل ختم کر دو۔ اور فقہا نے اتنی سختی کی کہ جو شخص جمعہ کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرتا اس کا رزق حرام کے اندر لکھ لیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اذان ہوئی فوراً دوڑے، دکانیں بند کر دے، وضو کرے، غسل کرنا غسل کرے، اچھے کپڑے بدل لے، نفیس کپڑے پہن کر دوڑ کر مسجد آئے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جیسے ہی اہل جمعہ کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے اپنے پر عطا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور ان کا استقبال کرتے ہیں، اور اللہ کا مہمان گھر میں منتظر رہے، ابھی پہنچتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، ابھی دیکھتا ہوں، ابھی پانی گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے۔ جمعہ عید کے دن سے بھی زیادہ فضیلت کا دن، سید الایام کہا گیا، اور جو اس دن کی فضیلت اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے محبوب پاک فرماتے ہیں ایک جمعہ کے بدلے اس کو نفلی حج کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے، اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ اور جو اس انتظار میں رہا اچھا ابھی مولوی صاحب خطبہ دیں گے، آخری اذان سن کر چلیں گے، وہ اجر سے محروم رہا، اور جو پہلے آیا جتنی جلدی مسجد میں داخل ہوا اس کا بدل اور اس کا اجر اللہ کے فرشتے تحریر نہیں کر سکتے، وہ صرف اللہ خود تحریر فرماتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا وہ پاک ذات ہم سب کو دین متین کی کامل سمجھ عطا فرمائے، جمعۃ المبارک کی برکتیں اللہ عطا فرمائے، اس دن کی فضیلتیں ہمیں عطا فرمائے، اور جو پچھلی خطائیں ہو چکی اللہ آج کے دن کی برکت سے ہماری سابقہ خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔